اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بنیادی طور پر دین سکھانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کا راستہ سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اور پھر خاص طور پر چند انبیاء کرام کو کتابیں عطا کی گئیں، مشہور جن میں سے ہم تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے نام ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو دین سیکھنے کا بنیادی راستہ اور بنیادی ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھا جائے۔ اسی طرح پہلی امتوں کے لیے بھی یہی تھا، لیکن انسان آسان راستہ، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ اپنے خاندانی رسم و رواج کو دین بنا لیا جائے، جو کچھ چل رہا ہے۔ قرآن و سنت کو اول تو یہ ہے کہ کھولنے، پڑھنے، سمجھنے کی تکلیف ہی نہ کی جائے، اور اگر کہیں کھول کر پڑھ لیا تو پھر ان میں وہ باتیں جو اپنے رسم و رواج کے خلاف جا رہی ہوں، اپنے مزاج کے خلاف جا رہی ہوں، ان کو چھپا دیا جائے، ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری، یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے علاوہ سارے غلط ہیں۔ بس اپنی تسلی، اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ نعرہ لگا دو جی اسی ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی یہ چیز بڑی شدت سے پائی جاتی تھی، وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ یہود یہ کہتے تھے کہ نصارہ یعنی کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے، بس ہم ٹھیک ہیں، وہ کسی راستے پر نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں دونوں کے پاس موجود ہیں، اور دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب پڑھنے کے بعد تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو کچھ تورات میں ہے وہی کچھ انجیل میں ہے، اور جو کچھ تورات و انجیل میں ہے وہی کچھ قرآن مجید میں ہے، لیکن نعرہ یہی لگا جی بس اسی ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں، باقی کسی کو کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعرہ لگانے والے بالکل جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کسی بات کو سمجھتے نہیں تھے، کوئی علم نہیں رکھتے تھے، ان جیسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں۔ پہلے بھی جنہوں نے کی وہ بھی جہالت کی وجہ سے کی، آج یہ کر رہے ہیں تو صرف اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اول تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنے مزاج اور اپنے رواج کے خلاف جو بات ہو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں یہ نعرے لگتے رہیں گے، جاہل لوگ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے، تو ایک دن پھر قیامت کا آئے گا جب سارے سامنے ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلے قیامت کے دن سب کر دیں گے، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں ان کا جھگڑا تھا۔ تو اب ہمارا راستہ بس یہی ہے کہ ہم اول سے آخر قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساتھ ساتھ اس کا مذاکرہ، اس کو سیکھتے چلے جائیں۔ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہوگا وہ ہمیں سب معلوم ہو جائے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوگا وہ ہمیں علم ہو جائے گا، ہم اس پر عمل کریں۔ باقی دنیا جو کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، کوئی غرض نہیں ہے۔ جو حکم میرے اور آپ کے لیے ہے بس ہمیں وہ کلیئر اور وہ صاف ہو جائے۔ اور یہ بات تو اب یہ صاف ہو گئی کہ جو بندہ یہ نعرہ لگائے نا کہ جی اسی ٹھیک ہے باقی سارے غلط، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو جاہل ہوتا ہے۔
اب اس کی بات سننے کی تو پھر ضرورت، اگلی باتیں تو پھر سمجھو وہ اس سے بھی زیادہ جہالت کرے گا۔ ہاں قرآن کھولا ہوا ہو، سنت کے علم چل رہا ہو، قرآن مجید ایک ترتیب سے پڑھا جا رہا ہو، وہاں سے ہر چیز معلوم ہو جائے گی کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی والا راستہ فرمائے، ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔